ہیلو اینڈ فخر راغلی ٹو آل آف یو. میں ہوں فخر یوسف زئی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈبیٹ وتھ فخر. آج کی ڈبیٹ میں بات کریں گے دو بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہے جس کے حوالے سے بات کرنی ہے. ایک تو افغانستان کی جو اس وقت کی گورنمنٹ ہے جس کو وہ انٹرم گورنمنٹ کہتے ہیں اور امارت اسلامی کہتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی شریعت میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی کوئی جگہ نہیں ہے. اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے, کیا حقیقت ہے, اس پہ بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ فیصل آباد کی تحصیل ہے جاڑا والا, وہاں پہ جو کچھ ہوا, چرچز جلائے گئے اور جو کرسچن مائنورٹی ہے اس کو جس طریقے سے وہاں سے کچھ لوگ بیچارے بھاگے بھی اور دوسرے علاقوں میں گئے ہیں, کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں ایسا ہوا؟ کیا ہمارے ساتھ اگر دوسرے کنٹریز میں جہاں پہ کرسچن میجورٹی ہے ایسا ہو تو اس پہ ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے, اسلامو فوبیا یا کچھ اور؟ اس حوالے سے بات کریں گے. اور بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر انالسٹ فرام یو ایس ڈاکٹر مقتدر خان صاحب. یقیناً آپ ان کو دیکھتے ہیں, اپنا شو بھی کرتے ہیں کانورسیشن کے نام سے. اس کے علاوہ مختلف نیوز پیپرز کے لیے لکھتے بھی ہیں اور آپ مختلف ڈیبیٹس میں ان کو دیکھتے بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ مائی شو. تھینک یو ویری مچ فخر صاحب. آپ کے سننے والوں کو میرا سلام, نمستے, ست سری اکال, ونکم اور نمسکارم. اور سب سے پہلے میں مطلب وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن, وداؤٹ اینی لمیٹیشن, یہ انتہائی واحد ہاربل ان ہیومن جو ایکٹیویٹی چل رہی ہے فیصل آباد میں. ابھی تک سنا کہ 8 چرچز جلا دیے گئے اور لوگوں کو مارا گیا. مجھے پاکستان سے صرف ایک سوال ہے, اور اگر وہ سوال کا جواب نو ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بے غیرت اور بے شرم ملک ہے. جی, سوال یہ ہے کہ کتنی گولیاں چلائی پولیس نے؟ ایک بھی نہیں. That means you have no concern for your own citizens, nor do you care. اگر میں کہہ رہا ہوں نا, ایک بار چلا دے ان پر گولیاں, پھر یہ نہیں آئیں گے. یہ بزدل لوگ ہیں. یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ اسلام کے خلاف ہے, یہ جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے, اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جن کے اوپر یہ حملہ کر رہے ہیں وہ انوسنٹ ہیں. بالکل, اور کمزور ہیں سر بہت. ہاں, کمزور ہے. یہ تینوں چیزیں جانتے ہوئے بھی یہ حرکت کر رہے ہیں. تو آپ سوچئے کہ ان کا مورل کیریکٹر کتنا گرا ہوا ہے. بے شک یہ ڈرپوک, بزدل اور امورل قوم تو نہیں بولنا چاہیے, بٹ گروپ ہے. اگر ان کے اوپر 2-3 گولیاں چلا دیتے نا تو پھر یہ ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں. دیکھا عمران خان کو بند کرنے کے بعد کوئی پروٹیسٹ نظر نہیں آ رہا مجھے. ایگری سر, صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہتے ہیں نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. انفارچونیٹلی مطلب ایز اے ڈیموکریٹک ایڈوکیٹ مطلب لا اینڈ آرڈر سختی سے امپوز کیا جا رہا ہے, اور مطلب کوئی غیرت مند لیڈر ہی نہیں نظر آ رہا ہے. اٹ از ناٹ کہ یہ ایک بار ہو رہا ہے, 2 بار ہو رہا ہے, یہ بار بار ہو رہا ہے. یہ ہے کہ اگر یوحنا آباد سے ہمیں کوئی سبق ہم نے 2009 سے نہیں سیکھا, پھر 2011 سے نہیں سیکھا, تو میں کیوں کہوں گا سر کہ ہم بہت اچھے ہیں. اور یہ بکواس تو ہم آئی ایم سوری مطلب کہ میں ورڈ یوز یہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے, نہیں اچھا لگتا, لیکن ہم یہ بکواس کرتے ہیں فضول قسم کی کہ ہم تو جی بڑے بہت اچھے مسلمان ہیں, کیونکہ اس کے لیے تو یہ کنڈیشن ہے کہ آپ دوسرے کا خیال اپنے سے زیادہ رکھیں گے. تو ہم یہ خیال رکھ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے پتہ نہیں ہوا کیا میں ہے. آپ کے سننے والوں سے کہتا ہوں کہ میرا نام مقتدر, فرسٹ نیم MUQTEDAR, اس کے بعد ٹائپ کریں پروفیٹ محمد پرومس ٹو کرسچنز, گوگل کر. سائنائی نام کی ایک جگہ ہے ان دا مڈل ایسٹ جہاں پر ایک بہت پرانی مونسٹری ہے کرسچینٹی کی. یہاں پہ کرسچین ڈاکیومنٹس, ٹیکس وغیرہ بہت پرانے ابھی تک محفوظ ہیں. تو حضور کے زمانے میں وہاں کے منکس دے ہیڈ کم ٹو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضور نے ان کو پرومس کیا کہ ان کی چرچز, ان کے مونسٹریز, ان کی کتابیں, ان کی ججز کو بھی نکالا نہیں جائے گا جاب سے. اور اس ڈاکیومنٹ پہ حضور کا وہ نشان ہے, سیل ہے, اور وہ میں نے اس کی تفصیل اس آرٹیکل میں لکھی ہے. It was later on used in some courts decisions ملیشیا وغیرہ میں. اس کے بعد ایک پروفیسر یہاں پہ یو ایس سے ایک لمبی سی کتاب بھی لکھی جس میں that document is also included. تو یہ جو حرکت کر رہے ہیں نا یہ لوگ, this is also against the direct commands of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم.
قرآن میں تو لکھا ہوا ہے، صاف نام سے لکھا ہوا ہے کہ چرچز، مسجد اور سینیگوگز میں خدا کا نام لیا جاتا ہے، اور آپ اس کو جلا رہے ہیں۔ اس مطلب جہالت کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ اور اور یہ سر اس ورڈ بھی نہیں ہے اس کے لیے، جہالت شاید بڑا معمولی ورڈ ہے، آئی ایم سوری، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں اس نے کے لیے ایک کتاب لکھی ہے کال اسلام اینڈ گڈ گورننس، اس میں میں نے پاکستان کی بلاسفیمی کی جو سر میرے پاس بالکل آپ نے بالکل مجھے ہاں، سینڈ کی تو ہوئی ہے میں نے بک، بالکل آپ کو بتا دیا کہ اٹس سچ اے یونیک تھنگ کہ ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، there is no such thing as blasphemy in Islam۔ سر میں پاکستان مثال میں دیتا ہے ہوں، بس، مجھے تو لگتا ہے کہ پاکستان میں ہے، باقی 57 ریسٹ آف جو باقی کنٹریز ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ وہاں پہ اس کا کوئی ذکر ہی نہیں۔ ارے یار، یہ فار ایگزامپل مسلمان عیسیٰ کو خدا نہیں مانتے، بالکل یا خدا کا بیٹا بھی نہیں مانتے۔ بالکل سر، بالکل سر، اگر اس یقین کو بلاسفیمی کہہ دیے کرسچنز تو کیا حال ہوگا؟ پاکستانی جو ڈوب رہے ہیں نا بھاگتے ہوئے ویسٹ کی طرف، بالکل بالکل، ان کو سمندر میں بھاگنے کے لیے کشتیوں کہیں میں جگہ جا رہے نہیں ہیں۔ رہے گی، کہاں بھاگیں گے؟ پھر انڈیا تو نہیں آ سکتے، وہاں بھی نہیں جا سکتے، پھر وہیں مرنا پڑے گا فیصل آباد میں۔ سو دس از سو ہارریبل، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ دس از، دیکھیے سر آپ جی، پاکستان کے نام پہ کر لیں یہ، لیکن اسلام کے نام پہ نہ کریں۔ ایگری سر، پاکستان کچھ بھی بن جائے، I really don't care. It's a صحیح failed کہہ رہے state, ہیں، صحیح it's a کہہ رہے ہیں۔ failing state, it's a horrible place۔ آپ اس کے نام پہ جو کرنا ہے کر لے، جنہ کے نام پہ کر لے، عمران خان کے کسی نام اور پہ کے جو نام جہالت کرنا ہے کر لے، لیکن اسلام کو کیوں انوائٹ کرتے ہو؟ It has nothing to do with this۔ سارے دوسرے مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہو۔ This بالکل is سر، terrible۔ بالکل۔ اچھا سر، ایک جی چیز، کیونکہ امریکہ ہر سال مائنورٹیز کے حوالے سے اور فریڈم آف ریلیجن کے حوالے سے ان کی رپورٹ آتی ہے، جب پاکستان کے حوالے سے آتی ہے تو یہاں پہ بڑا شور ہوتا ہے کہ جی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کر لی اور یہ کر لیا اور وہ کر لیا۔ سر اس کے اوپر ابھی جو کچھ چل رہا ہے، یو ایس جیسے ملک میں یقیناً بہت بڑا ملک ہے، سپر پاور ہے، ڈیموکریسی بھی ہے، کیا مطلب وہاں پہ کیا سینٹیمنٹ ہے، وہاں پہ اب لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ، اور پھر ہمارا جواب پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیے، ایک میں آپ اس کا جواب دیتا ہوں، میں ذرا لمبا سا جواب سر دیتا ہوں۔ پلیز پلیز۔ آپ نے دیکھا کہ امریکہ کی کتنی کرٹیسزم ہوتی ہے جی مسلم ملکوں سے، جی، رائٹ؟ بالکل سر، اگر یہ قرآن جلا دیا وہاں پر سویڈن، اس کی اتنی کرٹیسزم ہو رہی ہے، بالکل ٹھیک، لیکن اب دیکھیں گے آپ کہ اتنے چرچز جلائے دوسرے مسلم ملکوں سے، کوئی کرٹیسزم نہیں آنے والا ہے۔ یس، تو پہلے تو میں بہت چڑ جاتا تھا اس بات سے کہ امریکہ کی تو آپ بڑی کرٹیسزم کرتے ہو، بالکل دوسرے دن اگر میں آپ کو ویزا دلائے تو آپ الٹے پاؤں لیٹ کے ٹیڑے میڑے کلاٹیاں مار کے آ جائیں گے امریکہ کو، بالکل رائٹ؟ بالکل So then I had this horrible realization۔ غور سے سنیے میں جو بات کروں، سر، یہ انڈیا کے ساتھ بھی ہوتا ہے، انڈیا کا بھی کرٹیسزم ہوتا ہے۔ اینڈ آئی ریئلائز کہ یہ کرٹیسزم اس لیے ہوتا ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک دے ایکسپیکٹ امریکہ ٹو بی بیٹر، اس لیے کرٹیسزم ہوتا مور۔ دا سیکنڈ تھنگ از دے ایکسپیکٹ امریکہ ٹو میک کورس کریکشن۔ او زبردست، مسلمانوں کے پاس سے پاکستان کے لیے کوئی کرٹیسزم اس لیے نہیں آئے گا کیونکہ دے ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ بیٹر اینڈ دے ڈونٹ ایکسپیکٹ اٹ ٹو گیٹ بیٹر۔ سمجھے آپ؟ یہ سب کانشیس میں ہے مسلمانوں کے، یہ تو ایسے ہی ہوئے گا ہر صدی میں۔ اٹس لائک اے ریڈیکولس تھنگ۔ اور ریکارڈ ہیومن رائٹس کی جو بات آپ کر رہے تھے، میں آپ کو انڈیا کے ساتھ کمپیئر کر کے بتاتا ہوں۔ یہاں پہ ایک quasi governmental organization ہے، انڈیپینڈنٹ بٹ نامینی، اس کے جو کمشنر ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے نامینیٹ ہوتے ہیں، ریپبلکنس اور ڈیموکریٹ دونوں کرتے ہیں، یو ایس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم کہہ کر۔ جی، تو یہ ہر سال ہر کنٹری پر ایک ریلیجس فریڈم پر ایک رپورٹ بناتا جی ہے۔ جی، انڈیپینڈنٹ کمشنرز ہیں، ان کا چھوٹا سا بجٹ ہے۔ آئی ڈونٹ نو وائی اٹ ایگزسٹ، کیونکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم پہ رپورٹ لکھتی ہے اور ایک رپورٹ لکھتی ہے آن ہیومن رائٹس، دو آتے ہیں رپورٹس ان جی کے۔ جی، سو پتہ نہیں کب ڈسکشن ہوا، یہ مجھے یاد ہے، آئی واز انوائٹیڈ ٹو ریویو دا فرسٹ رپورٹ جو 2003-04 میں آئی تھی۔
تو بعض لوگوں نے کہا بھائی گو کی رپورٹس بھی ہو سکتی ہے، خاص طور سے اسرائیل کو لے کر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ول بی ویری سافٹ، سو وی نیڈ این انڈیپینڈنٹ کمیشن. تو یہ کمیشن ریویو کر کے ہر سال ریکمنڈیشن کرتی ہے کہ بعض کنٹریز جہاں پر ہیومن رائٹس وائلیشنز ریلیجیس فریڈم کو لے کر ہوتے ہیں ان کو فلیگ کرتی ہیں کنٹریز آف پرٹیکولر کنسرن، CPC کہہ کر. تو پچھلے 3 سال سے وہ انڈیا کو فلیگ کر رہی ہے ایوری ایئر سیئنگ کہ انڈیا شوڈ بی ڈیزگنیٹڈ، ان کا ریکمنڈیشن ہے. لیکن پچھلے 3 سال سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہیز ناٹ ایکٹڈ آن دیٹ ریکمنڈیشن. اور انڈیا سے میں بہت دم ہو رہی ہے. انڈیا میں جب بھی یہ رپورٹ آتی ہے اٹ از بائز. اب کہ وہ کمشنرز نے ریکویسٹ کی کہ ہم کشمیر جائیں گے، منی پور جائیں گے، ان کو ویزا بھی نہیں دیتی انڈیا. بٹ the State Department has not yet put India on the list of countries for particular concern. لیکن پاکستان کئی سالوں سے ہے. بالکل یعنی ہر سال the commission recommends Pakistan should be on. So in every review جو ہوتا ہے نا human rights کا اور religious freedom کا، پاکستان is far below India's performance. اور انڈیا کی اتنی دھوم ہو رہی ہے کہ دیکھیں مسلمانوں کے خلاف کیا ہو رہا ہے انڈیا میں، منی پور میں چرچز جل رہے ہیں، یہاں پر مسجدوں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے. جی. بٹ دا تھنگ از کہ the criticism is more severe because India is a democracy. تو مطلب پاکستان پہ دنیا بھی has given up ایسا لگتا ہے مجھے. بٹ سوال یہ اٹھتا ہے کہ why isn't the West imposing sanctions on Pakistan for this? صحیح، بالکل صحیح. That has to come کہ جب sanctions لگنے لگے ہیں نا، اور sanctions کیسے کرنا ہے، they should cut visit visas to government officials. ان کو یہ تفریح، آپ نے دیکھا وہ کیا نام ہے وہ باجوہ، ان کا نام بھول گیا میں، وہ آپ کے جو جنرل تھے وہ قمر جاوید باجوہ سر، باجوہ صاحب اپنی بیگم کو لے کے فرانس میں تفریح کر رہے تھے، یاد ہے ان کو گالیاں دیا بندے نے. 2 ماہ پہلے. ہاں، ایسے بندوں کے ویزاز دینا نہیں چاہیے ان کو کسی بھی انہیں کو فورن تو کنٹری. دیتے ہیں جو صحیح جینوئن لوگ جاتے ہیں ان کو تو نہیں دیتے. ہاں بٹ اف دے آر ان پاور، تو فار ایگزامپل اب منیر صاحب ہیں انچارج، کیا کر رہے ہیں وہ فیصلہ آباد، ہی کی ناٹ کیپ ہز اون سٹیزنز فری، وہ کیا دوسروں کی بات کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. بیسک چیز دیکھ لینا کہ مر تو سٹیزنز پاکستان کے ہی ہو رہے ہیں نا. آپ ان کو پروسیکیوٹ کریں. اور یہ لا تو اتنا بیکار سا لا ہے، آئی کی ناٹ انڈرسٹینڈ دس. مطلب اس کا اتنا ابیوز ہوتا ہے. ایک صاحب کا کارڈ پھینک دیا گیا تھا جس پہ، اب جیسا میرا پورا نام ہے محمد عبد المقتدر خان، اگر آپ میری کارڈ پھینک دیے تو کیا وہ بلاسفیمی ہو جائے گی؟ سر سکر میں ہوا تھا، اور وہ ڈپٹی کمشنر تھا جس نے وہ ایک 2 نمبر قسم کا جرنلسٹ تھا، یلو جرنلسٹ جس کو کہتے ہیں، اس کا کارڈ تھا اور وہ بلیک میل کر رہا تھا اس کو، تو اس نے بلاسفیمی چارج لگا دیا اس کے اوپر کہ اس نے تو اس طرح کے ابیوز. میں نے عائشہ بیگم کے بارے میں تو کافی تفصیل لکھا، وہ تو بیچاری مزدور تھی، یو نو. سو آئی تھنک دس از ون آف دا اگلیسٹ، مطلب صورت کا جو کہنا چاہیے، جو سب سے بدصورت چہرہ کیا یہ جو بلاسفیمی کو لے کر، اس میں نا یہ اسلام کے خلاف بلاسفیمی ہے یہ لا اور یہ پالیٹکس. جتنا بدنام اسلام کو انہوں نے کیا ہے جی وہ کرسچنز نے نہیں کیا. لیکن سر جس طرح آپ نے بات کی، آپ کا یہ پوائنٹ مجھے بڑا ویلڈ لگا، جس طریقے سے FATF ہے یا اس طرح کی کچھ چیزوں، کیونکہ پاکستان وہ جسے کہتے ہیں نا طوطے کی جان، بلکہ وہ جادوگر کی جان کہتے ہیں طوطے میں ہوتی تھی، تو ہماری جان تو اس طرح کی چیزوں میں، کیا IMF ہمیں لون دیتا ہے، ورلڈ بینک دیتا ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک دیتا ہے، یا اس طرح کے اور ایسے آرگنائزیشن ہے، پیرس کلب دیتا ہے. اگر وہ یہ کریں اور سختی کرے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پھر یہ جو آپ کہہ رہے کہ گولی نہیں چلائی، میں نے کل سر اپنے شو میں بولا کہ آپ کے پاس گولیاں سب چیزوں کے لیے ہیں، لیکن ایسے موقع پہ آپ کی نہ بندوق میں گولی ہوتی ہے، نہ آپ کی بندوق چلتی ہے، نہ آپ کے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہوتا ہے نہ وہ چلتا ہے. آپ کو پتہ ہے میری ملاقات ایک بار مشرف صاحب سے ہوئی تھی. جی. تو وہ ایک پبلک لیکچر دیے، پھر وہ ہمارے ساتھ پرائیویٹ ڈنر لیے. جی. تو پبلک لیکچر میں یہ بلاسفیمی کا سوال ان سے اٹھایا. زبردست. تو اس وقت واٹ ہی واز ڈوئنگ واز، مجھے یاد ہے وہ یہاں پہ قریب میں ایک کالج میں لیکچر دے رہے تھے، وہ یونیورسٹی آف ڈیلاویئر بھی آنا چاہ رہے تھے. تو میں صرف $10,000 ریز کر چکا، وہ $35,000 مانگ رہے تھے ٹو گیو اے لیکچر. دیٹ واز ہز فیس، $35,000 پر لیکچر. تو ہماری یونیورسٹی نے کہا کہ نو وی کین گیو یو 10,000، اس سے زیادہ نہیں. پھر میں نے یہاں پہ پاکستانی ڈاکٹر وغیرہ فون کیا، بٹ آئی کونٹ ڈو اٹ. بٹ کوئی دوسرے کالج میں، تو مجھے وہاں پہ انہوں نے بلا لیا. تو آئی ہیڈ ڈنر وتھ ہم. تو جب وہ سوال میں نے پبلکلی پوچھا تھا
تو وہ آئے میرے ٹیبل پہ آئے, میرے ساتھ بیٹھ کے وہ کافی دیر تک باتیں کیے. سو دس از واٹ ہی سیڈ, پروفیسر صاحب, آئی ایم گوئنگ ٹو سیو پاکستان. وہ اپنے آپ کو سیویئر سمجھتے تھے. میں جاؤں گا, پیسے جو وہ مانگ رہے تھے وہ الیکشن کیمپین کے لیے تھا, واپس جا کے ہی واز گوئنگ ٹو رن فار الیکشن. میں بولا آپ کو تو مار ڈالیں گے, اور میں والنٹیئر کرتا ہوں, آپ کی نماز جنازہ میں ریموٹلی پڑھا دوں گا. بٹ جناب he came to my table and said, دو چیزیں میں نہیں کر سکتا. جی, ایک, I cannot drop Kashmir, and the other, I cannot change the blasphemy law. اس کے علاوہ آپ مجھ سے کچھ بھی پوچھ لیں, I can do. یہ مشرف صاحب جو اتصال ڈکٹیٹر تھے, تو یہ انہوں نے کیا کیا ہے, آپ نے دو تین چیزوں کی جن بنا دیے ہیں, مانسٹرز, فرینکنسٹائن مانسٹرز, اس کو چھوڑ دیا ہے. بالکل. اینڈ اب اس کو کوئی قبضے میں نہیں ہے. nobody can control these two. یہ obsession with Kashmir for God knows why. And the second one is یہ blasphemy والا چیز. یہ blasphemy is just لیکن دونوں سے سر اچیو کیا کہ ہم لوگوں نے, مسئلہ تو یہ ہے نا کہ دو ٹکڑے ہو گئے, اس کے بعد بھی نہیں سدھرے. بالکل. losing. Pakistan was a very prosperous country. It could have become something like a Malaysia. Minimum middle income economy with thriving, مطلب middle میں, اوسط economy, اوسط democracy رہ سکتی تھی. But the thing is کہ یہ جو blasphemy ہے, اس کو نا آپ you should take it as a, پاکستان میں جو مذہبی ایکسٹریمزم ہے نا, اس کا یہ نچوڑ ہے. بے شک اس کا نچوڑ ہے. دس از لائک, مطلب جیسا کہ ہمارے پاس جو پولیس والے مارتے ہیں نا افریقن امریکنز کو اور بچ جاتے ہیں, وہ سارا کا سارا اس ریسزم کی ایک نچوڑ ہے. تو ایک ایپیسوڈ یا ایک ٹائپ آف ایپیسوڈ سے پوری ساری جو پرابلمس ہیں وہ سارے کے سارے وہ وہاں پہ نظر آتے ہیں. تو یہ جو ایکسٹریمزم ہے نا, جو کہ آپ اپنے ہاتھ میں وائلنس لے لیں, لوگوں کو مار دیں, قتل و غارت, کتنے لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے, وہ بھاگ گئے, ڈر گئے. اٹس ٹرامیٹک, پتہ ہے, اٹس ٹرامیٹک. مائنورٹیز مطلب کیسا کہتے ہیں, اللہ بچائے ان کو اللہ والوں سے. نہیں سر, بس یہی تو مسئلہ ہے کہ جو آپ نے بات کی تو سلمان تاثیر صاحب مجھے یاد آیا 2011 فیبروری 2011 والا وہ واقعہ مجھے یاد آیا کہ جب اس نے انہوں نے آسیہ بی بی کے حوالے سے بیچارے نے ایک حالانکہ غلط بات انہوں نے اس وقت کی تھی, اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ انہوں نے بالکل صحیح بات کی تھی, اور ان کے ساتھ پھر کیا ہوا, اگر آپ کے بعد کیا ہوتا رہا, افسوس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں آپ, تو جو مین نیریٹو ہے کہ حضور نے مکہ, فتح مکہ کے بعد سب کو ایمنیسٹی دے دی. جی بالکل سر. تو اسلام کی جو سورسز ہیں, قرآن ہیں, حدیث ہیں, لیکن جو تھرڈ فورتھ کیٹیگری میں آپ جاتے ہیں, دے آر بایوگرافیز. تو اس بایوگرافی میں لکھا گیا ہے کہ حضور نے ایک 10 بندوں کی لسٹ دی تھی کہ ان کو مار دینا چاہیے آن دا اسپاٹ, which I don't believe at all that the prophet would have made such an accusation, لیکن یہ ہسٹری میں ہے. ان میں سے ایک بندہ who was supposed to be killed on sight for blasphemy, یہ جو blasphemy کے رولز آتے ہیں اس میں سے ہی آتا ہے. وہ شخص جا کے حضرت عثمان کے گھر میں چھپ گیا because he was his cousin. تو حضرت عثمان اس کو لے کر پروفٹ کے سامنے آئے and pleaded that he should be forgiven for his blasphemy. تو حضور نے جواب نہیں دیا. ایک بار, 2 بار, 3 بار حضرت عثمان نے پلیڈ کیا for him, but the prophet did not respond. جب تیسری بار انہوں نے ریکویسٹ کیا, then he granted him forgiveness, اور وہ چلے گئے اپنے کزن کو بچا. تو حضرت عثمان کو پتا تھا کہ the prophet had ordered that these people should be killed on spot. انہوں نے اس کو بچایا, اور نہ صرف اس کو بچایا بٹ جا کے اپیل کی. اب یہ آپ کے سارے ملک میں کوئی بھی جانتا نہیں حضور کی تاریخ کے کہتا کہ سلمان تاثیر نے وہی کیا جو عثمان نے کیا, رائٹ. آسیہ بی بی نے تو سر کیا کچھ نہیں تھا نا, مسئلہ یہ وہ اس نے تو پوئٹری لکھی تھی حضور کے خلاف. سر معافی تو یا اپیل تو تب کی جاتی جب انہوں نے کچھ کیا ہوتا. بیچاری اس خاتون نے, شکر ہے کہ چلی گئی یہاں سے فرانس میں, کہ پتہ نہیں کدھر ہے, اچھا ہوا کہ چلی گئی. آئی تھنک اس کی سب سے بڑی وجہ اس لیے ہے کہ میں بہت بڑی بات کہنے والا ہوں, اللہ مجھے معاف کرے, لیکن آئی تھنک جو سب سے جاہل قوم ہے پاکستان میں وہ آپ کے علماء دین ہیں.
بے شک بے شک اس وجہ میجورٹی سے سر میجورٹی سچ کو چھپاتے ہیں، وہ جھوٹ پریچ کرتے ہیں اور سچ کو چھپاتے ہیں، بے شک اس میں اور کوئی ڈاؤٹ اس شخص کو جو سچ چھپاتا ہے اس کو کافر کہتے ہیں۔ یس بالکل صحیح کیا لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ ان ایشوز کا ہمیں یہ اتنا پہلے ہی ہماری حالت بہت خراب ہے انٹرنیشنلی، مطلب اگر ہم ڈومیسٹک اپنی مارکیٹ کی یا اپنی سوسائٹی کی بات کرتے ہیں اس کی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ایک شروع میں بڑی اچھی بات کی کہ عمران خان کو جب سیدھا کرنا تھا تو یوں کر دیا، 10 بندے بھی نہیں نکلے ان کے لیے، جب ابھی اس دن ان کو پکڑ لیا، خاموشی سے پکڑ لیا، لاہور سے اسلام آباد آئے، اسلام آباد میں 2 دن رہے، 2 دن کے بعد اٹک جیل کے سامنے کوئی بندہ نہیں نکلا۔ تو سر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کو یہ قابو نہیں کر سکتے جن کو انہوں نے جن بنایا ہوا ہے، یہی جن عمران خان بھی تھے کل، لیکن اب وہ ساری ہوا نکل گئی، اب کیوں نہیں کرنے؟ اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت طاقتور ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ شے دی ہوئی ہے، شاباشی دیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے۔ آئی تھنک کہ یہ جو سویڈن میں جو ہو رہا ہے نا، اس کا یہ بدلہ یہاں اپنی قوم پہ لے رہے ہیں۔ I think that is what this is, but it is very strange, you know, it's like saying اپنی ناک کاٹ رہے ہیں اپنے دشمن کا مذاق اڑانے کے لیے۔ بالکل صحیح اچھا ڈاکٹر صاحب آتے ہیں تھوڑا سا اس ایشو کے اوپر، تو جتنی مرضی ہم بات دوسرے جاہلوں کے اوپر سر یہ میں اس لیے آ رہا ہوں سوری، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دونوں ایشوز ایسے ہیں کہ وہ مطلب غصہ بھی آتا ہے، ہنسی بھی آتی ہے، اور سمجھ نہیں آتا کہ بندہ اس پہ بولے کیا اور کیا، کس بات پہ چپ رہے اور کس پہ بولے۔ لیکن افغانستان والے سر کہتے ہیں کہ شریعت میں پارٹی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، تو یہ جو خود ہے تو کیا یہ پارٹی نہیں ہے؟ یہ جو گروپ بنا ہوا ہے، یہ جو اپنے آپ کو امارت اسلامی کے ٹھیکیدار کہتے ہیں، یہ کون ہے؟ اور وہ شخص it's such a Taliban has become a joke on Islam. یہ جو بندے نے جو بات کہی نا، اس کا نام میں بھی شریعہ ہے، have you noticed؟ شرعی ہے اس کا نام، شرعی ہے۔ بالکل سر، میں ہنس رہا تھا دیکھ کے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، لیٹس سے کہ آپ ٹیسلا خریدنے جا رہے ہیں، ماشاء اللہ آپ کا شو تو زبردست چل رہا ہے، یو وانٹ ٹو بائی ٹیسلا۔ اگر آپ آ کے یہ شرعی سے جا کے پوچھتے کہ میں ٹیسلا خرید سکتا ہوں یا نہیں، حلال ہے یا حرام ہے، تو وہ کہے گا کہ شریعہ میں تو ٹیسلا کا لفظ ہی نہیں ہے، تو اٹ از حرام، یہی کہے گا نا بدتمیز۔ بالکل صحیح ہے۔ تو اب وہ تو میں تھوڑا سا مذاق میں بتا دیا، لیٹس سے کہ کوئی سیریس بات کہے کہ کیا کوکین حرام ہے یا گانجا حرام ہے، تو اس میں کیا ہوتا، نہ تو قرآن میں یہ لفظ ہے نہ حدیث میں لفظ ہے، یعنی شریعت میں نہیں ہے۔ So what you have to do is you have to do ijtihad and you think it through and say that what the Quran forbids is intoxication, this leads to intoxication, so it is forbidden. جی تو جب ایسی چیزیں ہونے لگی، so the ulama ایک رول بنائے شریعت کا، and this is the rule. The rule is everything is permitted in Islam unless explicitly forbidden. یعنی ہر چیز اسلام میں جائز ہے۔ اگر آپ آ کے پوچھے کہ چیل کھانا حلال ہے کیا، ارے نہ تو قرآن میں ہے لکھا ہوا کہ آپ چیل کھا سکتے ہیں، نہ تو حدیثوں میں ہے، تو کیا چیل کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو unless there is a specific saying کہ یہ نہیں، جیسا کہ خنزیر کے خلاف قرآن میں آیت ہے saying you cannot eat خنزیر، you cannot eat dead animals, right؟ اگر آپ کو کہیں رستے میں بکری مل گئی جو مری ہوئی ہے، you can't eat that, that is explicitly forbidden، تو وہ حرام ہے۔ لیکن بکری تو حلال ہے، everything is permitted۔ تو شریعت میں ہر چیز جائز ہے unless it is explicitly forbidden۔ اور جو لفظ حرام ہے نا، وہ صرف خدا کے پاس یہ حق ہے کہ کوئی چیز کو وہ حرام اور حلال قرار کرے۔ تو بیسیکلی اٹ شوڈ بی ان دا قرآن itself۔ اگر قرآن میں نہیں ہے، باہر ہے، تو then it is an opinion of people, it is not شریعہ۔ تو یہ صاحب کو اتنی بھی شریعت نہیں آتی، یہ طالبان بنے بیٹھے ہیں۔ This is so idiotic۔ پولیٹیکل پارٹیز کا لفظ کیسا آئے گا؟ فرسٹ آف آل انگریزی نہیں ہے قرآن کی شریعت میں، دین دا سیکنڈ تھنگ، رائٹ۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو شیعہ سنی جو بعد میں ڈفرینٹ مذاہب بنے ہیں، they were political parties یار، they were people، محبان علی کہتے تھے، those who loved حضرت علی later became the Shias۔ اور ہم جو سنی ہیں، پتہ ہے ہم وہ ہیں جو
عائشہ کے ساتھ جنگ جمال میں لڑے کے ہارے ہیں. دے آر دا پروٹوٹائپ سنیز, وہ ہیں, رائٹ. سو پولیٹیکل پارٹیز تو جب بھی ہو گئے تھے. اس سے چھوڑ دیا آپ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گاڑنے سے پہلے ان کی مطلب when he died, before he was buried, the successor was selected, حضرت ابو بکر. لیکن جو سلیکشن کے وقت کیا ہوا تھا, انصار اور مہاجر were like two political parties at that time. یا بالکل In صحیح. fact, وہ جو مدینہ کے انصار تھے, they thought کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ان کو یہاں رہنے کی کیا ضرورت ہے, مکہ تو ہم نے فری کر دیا, they can go back to مکہ, وہ جائیں اپنے گاؤں, ہم ہمارے گاؤں میں. and they actually elected a leader in their own tribe, سعد بول کے. پھر اس کے بعد حضرت عمر اور جبرہ بلکہ 3 صحابی وہاں گئے, and then they overturned that decision through discussions وغیرہ, and then حضرت ابو بکر became the first caliph. It is an electoral process. جو پہلے 4 خلیفہ تھے وہ elected تھے through various processes. تو یہ کہنا کہ اسلام میں ڈیموکریسی نہیں ہے یا یہ پولیٹیکل, آپ کو پتا ہے قرآن میں جتنا ایکسپریسٹ 42 سورہ میں 38 امرہم بین شورا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے آپ میں شورا بینہم, اپنے آپ میں کنسلٹیشن, امرہ شورا بینہم, آپ اپنے آپ میں کنسلٹیشن کر کے اپنی حکومت چلائیں. اس سے زیادہ ایکسپلیسٹ کیا چاہیے آپ کو. میں نے ایک چھوٹا سا پیپر لکھا تھا اور I don't know کسی UN کی چیز کے لیے, they wanted a small piece, صرف 1,500 ورڈ کا ہے, لوگ جا کے پڑھیں اس کو, گوگل کریں 3 C's of Islamic democracy. اوکے, ایک ہے کانسٹیٹیوشن, دوسرا ہے کنسلٹیشن, تیسرا ہے کنسنٹ. تو آپ حکومت کنسنٹ سے کرتے ہیں, the ruler should rule by the consent of the ruled. اور یہ جو کنسنٹ ہے نا, آج کے زمانے میں ہم ووٹ کے تھرو کرتے ہیں. اگر چھوٹا سا گاؤں ہوتا تو ہم بیعت دے دیتے. اوکے. So بیعت has been replaced by ballot because of just size. اگر ہمارے ملک میں اگر 1,000 لوگ ہوتے تو ٹھیک ہے, جمعہ کی نماز کے بعد آئے, ہاتھ لے, چوم لے. مافیا میں بھی بیعت دیتے ہیں, وہ وہیں سے آیا, وہ سسیلی میں مسلمانوں سے ہی آیا وہ بیعت کا رول. So you take the hand, you kiss and you say I accept your governance, and then you obey him because you have submitted. جس طرح آپ ہر سال الیکشن میں ووٹ ڈالتے ہیں, اس طرح آپ نئے لیڈر کو جا کے اپنا کنسنٹ. سو ایک, you rule by consent. Number 2, شورا, you rule by consultation. کنسلٹیشن آپ کئی طرح سے کر سکتے. اقبال نے خود کہا کہ شورا, ماڈرن ڈے شورا should be through parliament. یہ تو اقبال کا آئیڈیا ہے, پاکستان سے. سو پارلیمنٹ از اے فارم آف کنسلٹیٹیو گورننس. اور جو تیسرا ہے کانسٹیٹیوشن, وہ کانسٹیٹیوشن آف مدینہ ہے جو عمران خان اتنے بولتے رہتے ہیں مدینہ. اٹ از بیسڈ آن دا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ. ان فیکٹ جب پارٹیشن ہو رہا تھا تو جب مدنی صاحب ڈیبیٹ کر رہے تھے اقبال کے بارے میں اباؤٹ نیشنلزم, انہوں نے صاف کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشن آف مدینہ سے لے کر وہ آئے تھے کہ جو نیشنلزم ہے اٹ کین بی بیسڈ آن ریلیجن. سو اسلامی یہ تینوں چیزیں ہیں. میں کیا بتاؤں کہ یہ تو ملک اسلام پہ بنائے ہیں, دے ڈونٹ نو دیئر ریلیجن. طالبان ایک ایسی عجیب شے ہے کہ سارے مسلمان ابھی تک ریکگنائز نہیں کرے. آپ ان کو دیکھ بالکل نہیں کر رہے, بالکل نہیں کر کوئی ان کو ریکگنائز نہیں کرتا, اور وہ باتیں شریعت کی کرتے ہیں. آئی تھنک دے آر the most ignorant people when it comes to Islam. نہ وہ سائنس میں کچھ ہے, نہ وہ فلسفی میں کچھ ہے, نہ وہ شریعت کے بارے میں جانتے ہیں. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, مطلب میں ایتھنیکلی پٹھان ہوں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. I've not been there, 7-8 جنریشن سے زیادہ ہو گئے, بٹ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ لائک ان دس ایج کچھ تو پڑھ لیں آپ اپنی دین کے بارے میں. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اور ڈاکٹر صاحب افسوس کہ اس وقت پاکستان اور افغانستان دیواریں ساتھ لگی ہوئی ہیں. اسلام آباد سے ہارڈلی آپ کو 5 سے 6 گھنٹے آپ کابل کے اندر کھڑے ہوتے ہیں, لیکن دونوں میں کچھ سیم سچویشن مجھے لگتی ہے, بہت سملیرٹیز لگتی ہے. یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ پڑھے لکھے جاہل رہتے ہیں, وہاں پہ ان پڑھ وہ جو نہیں ہوتے, جن کو دوسرے ٹپیکل جاہل کہتے ہیں, وہ ہے فرق. صرف اتنا ہے, باقی کوئی ایسی چیز نہیں. افسوس اگر اس طرح کی چیزیں چلتی رہی نا without any course correction, جی تو میرے خیال سے پوری دنیا پلٹ جائے گی. بے شک, بالکل صحیح. They will be stopped from coming, going, trading,
engagement वगैरह वगैरह। मैं देखना चाहता हूँ कि आज से मतलब पाकिस्तान के टूरिज्म के ग्राफ्स नहीं मिले मुझे कि क्या सीन है आपका, टूरिज्म बढ़ रहा है या कम हो रहा जी है। जी You know, those kind of things are an indication कि लोग are they interested in going there, are they fascinated by it, you know, एग्जैक्टली इस तरह की चीज। खास तौर से आई थिंक यू शुड कभी इस पे बात करें। आई वांट टू लुक एट द डेटा फॉर इंग्लैंड, बिकॉज मेरे ख्याल से वेस्ट में जो मोस्ट पाकिस्तान फ्रेंडली कंट्री है वो इंग्लैंड है, या बिकॉज आना जाना बहुत ज्यादा है, बहुत शादियां ज्यादा भी। है, हाँ, बिल्कुल सो सही। वहां से जो टूरिज्म आता है आपके पास, what are the changes, you know, like are राइट, people still curious about going there, they feel nice about Pakistan, या बोल रहे हैं यार forget about it for now, you know, बिल्कुल it's सही like है, that। एग्जैक्टली। और खैर और बहुत सारी सर ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको इंडिकेटर्स मिल जाती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन होती है कि हम यहाँ पे बैठ के हम घुटन फील करते हैं कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है मुझे पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान मेरा मुल्क है, जो भी है, लेकिन एटलीस्ट इतना तो हो। आपने एक बड़ी एक बात की मलेशिया की कि चले चले मीडियोकर किस्म की डेमोक्रेसी और उस तरह की सोसाइटी भी अगर हम बिल्डअप कर लेते तो शायद बहुत बेहतर होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम एक एक्सट्रीम किस्म की सोसाइटी हमने बनाई है जिसमें हमने काफ़ी मेहनत की है, 30 40 50 साल बहुत सारे लोगों ने उस पर मेहनत की और शायद अब उसी की फसल को हम काट रहे हैं और उसका जो खमियाजा है आज हमें भुगतना पड़ रहा है मुख्तलिफ सूरतों में। वो बेशक टीटीपी की सूरत में हो या किसी और सूरत में हो, हमें देखना पड़ेगा, या वो टीएलपी की सूरत में हो, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। डॉक्टर साहब आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आपने शो ज्वाइन किया। एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद थैंक यू वेरी मोहम्मद अफजई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू वेरी